اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، اخلاص اور ایمان کی گہرائی کا ایسا روشن ثبوت ہے جو صدیوں بعد بھی چمک رہا ہے۔ بحر روما کا کنواں صرف پانی کا ذریعہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایمان، قربانی اور اللہ کے وعدوں پر یقین کا ایک زندہ استعارہ بن گیا ہے۔ جب مدینہ میں پانی کی قلت تھی اور ایک یہودی اس قیمتی پانی کو منافع کے لیے بیچتا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت نہیں بلکہ اپنا دل اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ انہوں نے آدھا کنواں خریدا اور اپنے دن میں سب کو مفت پانی دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی کا دن بیکار ہو گیا۔ آخرکار اس نے پورا کنواں ہی بیچ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، اور جب کسی نے دوگنی تین گنی قیمت کی پیشکش کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ ایمان ہے جس نے زمین پر لگایا ہوا بیج آسمانوں تک پہنچا دیا۔ آج 1500 سال گزرنے کے باوجود مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر وہ زمین باقاعدہ رجسٹرڈ ہے۔ اس باغ کی کھجوروں سے حاصل آمدنی ایک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، اور وہ اکاؤنٹ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے سعودی بینک میں موجود ہے۔ اس رقم سے فندق عثمان بن عفان، یہ ہوٹل کا نام ہے جو تعمیر کیا گیا ہے، جس کی سالانہ آمدنی تقریباً 50 ملین ریال ہے۔ آدھی آمدنی یتیموں اور مسکینوں کے لیے وقف ہے، اور باقی آدھی آمدنی اسی امانت دار اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، جن کے مالک وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان، مال اور ایمان سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ ذو النورین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صدقہ جاریہ آج بھی بہہ رہا ہے، بلکہ بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی خالص نیت، سچا اخلاص اور دائمی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔